زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین کرام، آپ سب کو اسلام کا جوہر یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں. دوستو خوش آمدید کرتا ہوں. دوستو آج کا جو ویڈیو ہے، آج جو ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کیا ہے صلاۃ التسبیح، جو نماز ہے اس کے بارے میں کیا ہے آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے. تو دوستو صلاۃ التسبیح جو ہے اس نماز کا حکم کیا ہے اور اس نماز کو ہم کس طرح سے ادا کریں گے، کس طرح سے ہم نماز کو پڑھیں گے اور اس کی جو فضیلت ہے اس ویڈیو میں کیا ہے ہم جانیں گے. تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے، ویڈیو کو کٹ بٹ کر کے نہیں دیکھنا ہے، پورا شروع سے لے کر کے آخر تک آپ کو ویڈیو کو دیکھنا ہے. محترم سامعین کرام، صلاۃ التسبیح یہ کیا ہے ایک نماز ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھایا. اسی طرح سے اپنے چچازد بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھایا. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو سکھایا. تو دوستو صلاۃ التسبیح کیا ہے نفل نماز ہے. اس میں 4 رکعتیں ہیں اور ہر رکعت میں 75 مرتبہ 75 مرتبہ ہم کیا ہے ایک تسبیح پڑھیں گے. وہ کون سی تسبیح ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. یہ جو تسبیح ہے ہم ہر ایک رکعت میں 75 مرتبہ 75 مرتبہ ہم اس تسبیح کو ہم پڑھیں گے. تو دوستو اس نماز کو پڑھنے کے لیے کیا ہے 2 طریقے ہیں، یعنی 2 طریقے سے آپ اس نماز کو ادا کر سکتے ہو. تو اس ویڈیو میں ہم جو پہلا طریقہ کیا ہے ہم اس میں سیکھیں گے اور دوسرا جو طریقہ ہے انشاءاللہ میں دوسرا اس کے لیے الگ سے ویڈیو بناؤں گا. تو دوستو جو پہلا طریقہ ہے وہ آپ اچھی طرح سے کیا ہے ویڈیو کو دیکھیے. پہلا طریقہ یعنی کس طرح سے ہم ایک رکعت میں 75 مرتبہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے 75 مرتبہ. وہ کس طرح سے پڑھیں گے وہ آپ کیا ہے اچھی طرح سے ویڈیو کو دیکھیے. تو دوستو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو کیا ہے نیت کرنا ہے. جو صلاۃ التسبیح ہے 4 رکعت نفل نماز ہے. جس طرح سے آپ سنت یا فرض نماز جس طرح سے آپ نیت کرتے ہو اسی طرح سے نفل نماز کو بھی آپ نیت کر لیجئے. رکعت باندھنے کے بعد نیت باندھنے کے بعد تو سب سے پہلے کیا ہے آپ ثنا پڑھتے ہو. کیا کریں گے آپ ثنا پڑھیں گے. ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ جو تسبیح ہے اس کو پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اپنے نیت باندھا، اس کے بعد ثنا پڑھنا ہے آپ کو. ثنا پڑھنے کے بعد آپ کو یہ جو تسبیح ہے یہ 15 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. کتنا مرتبہ پڑھنا ہے؟ 15 مرتبہ. پھر اس کے بعد کیا کریں گے 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ پڑھیے، اس کے بعد ایک سورہ ملائیے. پھر ملانے کے بعد 10 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیے، ایک سورہ ملائیے، اس کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو آپ کو پڑھنا ہے. پھر کیا کریں گے آپ رکوع کریں گے. جب آپ رکوع کریں گے، جب آپ رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی جو تسبیح ہے وہ پڑھنے کے بعد آپ کو 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تسبیح آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے. جب آپ رکوع کریں گے رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ. پھر جب آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے تو پھر 10 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے. رکوع میں تسبیح کے بعد آپ کو پڑھنا ہے. پھر رکوع سے جب آپ کھڑے ہوتے ہو تو پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے. اور 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب آپ سجدے کے لیے چلے جاتے ہو، جب آپ پہلا سجدہ جب آپ کرتے ہو تو سجدے میں بھی سجدے کی جو تسبیح ہوتی ہے اس کو پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے پہلا سجدہ. پھر سجدہ کر کے جب آپ بیٹھتے ہو تو 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھنا ہے آپ کو. پھر جب آپ دوسرے سجدے کے لیے جاتے ہو تو دوسرے سجدے کی جو تسبیح ہے
اس کو پڑھنے کے بعد آپ کو 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر جب ہم اللہ اکبر کہہ کر کے جب کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں دوسرے رکعت کے لیے، پہلے رکعت تو ہماری مکمل ہو گئی، اس میں ہم نے کیا 75 مرتبہ ہم نے یہ تسبیح کو پڑھا۔ اور ایک بار میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، آپ اچھی طرح سے کہے دیکھیے، ہم نے نیت کیا اللہ اکبر، ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ، فاتحہ کے بعد کوئی ایک سورہ ملائیے، ملانے کے بعد پھر آپ کو کیا کرنا ہے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ ایک سورہ ملانے کے بعد 10 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جب ہم رکوع کریں گے، جب ہم رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد ہم یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ہم کیا ہے 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر جب رکوع سے ہم کھڑے ہوتے ہیں، سمی اللہ لمن حمدہ جب پڑھ کر کے جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے، یہی تسبیح ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر ہم کیا کریں گے سجدے میں چلے جائیں گے، پہلا ہمارا سجدہ، سجدے کتنے 2 ہوتے ہیں، تو جب ہم پہلا سجدے کے لیے جائیں گے تو سجدے کی تسبیح، جو سجدے کی جو تسبیح ہے اس کو پڑھنے کے بعد ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے، یہ جو تسبیح ہے اس کو ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر جب سجدے سے اللہ اکبر کہہ کر کے جب ہم بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ بھی 10 مرتبہ ہم اس تسبیح کو پڑھیں گے۔ پھر 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر ہم دوسرے سجدے کے لیے جب جائیں گے، پھر دوسرے سجدے کی جو تسبیح ہوگی اس کو پڑھنے کے بعد پھر ہم 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر ہم کیا کریں گے، یہ ہماری پہلی رکعت کیا ہے مکمل ہو گئی ہے۔ پھر جب ہم دوسرے رکعت کے لیے جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم کیا ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھ کو باندھتے ہیں، اس کے بعد کیا کریں گے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، 15 مرتبہ کیا کریں گے تسبیح پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھنے کے بعد، کیونکہ ہم نماز شروع کر رہے تھے، ہماری نماز کیا ہے شروع ہو رہی تھی، اسی لیے شروع میں ہم ثنا پڑھتے ہیں، اور اس میں دوسری رکعت میں، تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں کیا کریں گے شروع میں ہی ہم 15 جب ہم نیت باندھیں گے تو ہم 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد پھر کیا کریں گے سورہ فاتحہ، پھر کوئی سورہ آپ کو لگانا ہے، کوئی سورہ آپ کو لگانا ہے، پھر آپ کو کیا کرنا ہے 10 مرتبہ یہ تسبیح آپ کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ کیا کریں گے رکوع کے لیے جب جاتے ہو آپ تو رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے، رکوع کے حالت میں آپ کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ رکوع سے سمی اللہ لمن حمدہ پڑھ کر کے جب آپ کیا کھڑے ہوتے ہو تو اس وقت بھی آپ کو 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ کیا ہے سجدہ کے لیے جاتے ہو، سجدہ کے لیے جب آپ جاتے ہو، پہلا سجدے کے لیے جب جاتے ہو تب آپ کیا کریں گے سجدے کی جو تسبیح ہے اس کو پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہ والا جو تسبیح ہے اس کو آپ کو پڑھنا ہے۔ پھر اللہ اکبر کر کے پہلا سجدہ، جب اللہ اکبر کر کے جب آپ بیٹھتے ہو تشہد کی صورت میں، جب آپ بیٹھتے ہو اللہ اکبر کر کے جب آپ بیٹھتے ہو تو اس وقت کیا کریں گے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے سجدے کے لیے آپ جب جاتے ہو، آپ جب دوسرا سجدہ جب کرو گے پھر دوسرے سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہ والا تسبیح آپ کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ کو کیا کرنا ہے تشہد کے جب آپ اللہ اکبر کر کے بیٹھیں گے تو تشہد پڑھنا ہے، پڑھنے کے بعد کیا ہے پھر آپ کھڑے ہوتے ہوتے ہمارے کیا ہے یہ دوسری رکعت مکمل ہو گئی، دوسری رکعت کیا ہے ہم نے پڑھ لیا۔ تب آپ کیا کریں گے جب آپ تیسرے رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے ہو سیم اسی طرح سے جب تیسری رکعت کے لیے جب آپ کھڑے ہوں گے تو نیت ہاتھ باندھنے کے بعد پھر 15 مرتبہ آپ کو یہ تسبیح پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد جس طرح سے ہم پہلی رکعت دوسری رکعت کو تسبیح پڑھتے ہوئے آئے ہیں اسی طرح سے تیسری چوتھی رکعت میں بھی ہم اسی طرح سے کنٹینیو کریں گے، اسی طرح سے ہم پڑھیں گے۔ تو دوستو یہ جو صلاۃ التسبیح نماز ہے امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح سے اس نماز کو ہمیں
पढ़ना है। दोस्तों इस नमाज की जो फजीलत है, हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को, ख़ास तौर पे हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताया कि चचा जान मुमकिन हो तो हफ्ते में एक मरतबा ये नमाज पढ़ ले, अगर ये भी ना हो सके तो महीने में एक मरतबा ये नमाज पढ़ ले, अगर ये भी ना हो सके तो साल में एक मरतबा, पूरी साल में एक मरतबा पढ़े, अगर ये भी ना हो सके तो कम से कम अपनी पूरी जिंदगी में यानी उम्र में एक मरतबा आप ये नमाज पढ़ ले। पूरी जो जिंदगी है एक मरतबा कम से कम इस नमाज को आप पढ़िए। तो दोस्तों ये जो सलातुत तस्बीह नमाज है, ये क्या है, नफल नमाज है, नफिल इबादत है, और गुराबा व मसाकिन जो साहिब इस्तिताअत नहीं है, जो हज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए ये क्या है, हज है। यानी अगर कोई बंदा हज नहीं कर सकते हैं, उनके पास उतना पैसे नहीं है, तो उनको चाहिए कि ये जो नमाज है, जो सलातुत तस्बीह जो नफल नमाज है, इसको पढ़ें और अल्लाह से खूब दुआ करें। और इसमें क्या है, आप जो भी दुआ करेंगे इसमें अल्लाह ताला दुआओं को कबूल करते हैं, और इस तस्बीह को पढ़ने के बाद अल्लाह ताला उसके जो सारे गुनाह हैं, चाहे वो सगीरा गुनाह हो या कबीरा गुनाह हो, अल्लाह ताला उसको क्या करता है, माफ़ कर देता है। तो दोस्तों हमें क्या करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में कम से कम अगर हो सके हफ्ते में एक मरतबा इस नमाज को पढ़ें। ये नफल नमाज है सलातुत तस्बीह, इस नमाज को पढ़ें। अगर ये हमारे से नहीं होता है तो कम से कम महीने में एक मरतबा इस नमाज को पढ़े, अगर ये भी हमसे नहीं होता है तो कम से कम क्या है, साल में एक मरतबा हम इस नमाज को पढ़ें। अगर वो भी मुमकिन नहीं है तो कम से कम पूरी जो ज़िंदगी है, जो अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी हमें दिया है, उतनी ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा हम इस नमाज को पढ़ लें। तो दोस्तों अल्लाह ताला हम सबको क्या है, इस नमाज को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आपको क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और दूसरों तक जितना हो सके, जिसको सलातुत तस्बीह तो बहुत ऐसे आदमी हैं जो पढ़ते हैं लेकिन उनको सही तरीका मालूम नहीं होता है, तो उन हजरात तक आप क्या है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों ये क्या है, पहला तरीका था नमाज किस तरह से पढ़ेंगे, पहला तरीका था। इंशाल्लाह जो दूसरा तरीका है इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में वही बताऊंगा आपको। तो दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और दूसरों तक जितना हो सके शेयर करना है। और ये क्या है, नया यूट्यूब चैनल है तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, फिर अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।